اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے طرح طرح کی دردناک تکلیفیں اور ایذائیں دینے لگے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ان ظالم کفاروں نے پھندا ڈال کر اس طرح گھسیٹا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ کسی کو کوڑے سے مار کر زخمی کر کے جلتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا تو کسی کے سینے میں بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح گھسیٹا جاتا تو کسی کو جلتے ہوئے کوئلے میں چت لٹا کر ان کے اوپر بھاری انسان کو چڑھا دیا جاتا تھا۔ ان تمام واقعات کو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رحمت عالم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنوں ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستے میں آپ پر بھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے تھے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابو معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے رب تبارک و تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاج کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابو معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر
3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیکا بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت۔ چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم رہتے تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن حجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن عاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں پر مظالم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاکشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافروں مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جور و جفا کاری کے لیے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، اور ایسے روح فرسا اور جاسوس عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ چنانچہ چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ
कोयले के अंगारों पर उनको चित लिटाया और एक शख्स उनके सीने पर पाँव रखकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी और रतूबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद हज़रत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु ने ये वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोलकर दिखाई। पूरी पीठ पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंज़र को देखकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया और वो रो पड़े। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु जो उमैया बिन खल्फ काफिर के ग़ुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर कोचा व बाज़ार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थी और ठीक दोपहर के वक्त तेज़ धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटा लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी ज़बान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था, बल्कि ज़ोर ज़ोर से अहद अहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज़ से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु को गरम गरम बालों पर चित लिटाकर कुफ़ार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हज़रत बीबी सुमैया रदियल्लाहु अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि ये शहीद हो गईं। हज़रत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रदियल्लाहु अन्हु भी कुफ़ार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हज़रत सुहैब रूमी रदियल्लाहु अन्हु को कुफ़ार मक्का इस कदर तरह तरह की अजियत देते, ऐसी ऐसी मार धाड़ करते कि ये घंटों बेहोश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा माल और सामान यहाँ छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मारकर अपनी मताए ईमान को साथ लेकर मदीना चले गए। हज़रत अबू फ़कीहा रदियल्लाहु अन्हु सफ़वान बिन उमैया काफिर के ग़ुलाम थे और हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफ़वान को उनके इस्लाम लाने का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसेटा और गरम जलती हुई ज़मीन पर उनको चित लिटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख दिया। जब उनको कुफ़ार घसेट कर ले जा रहे थे, रास्ते में इत्तेफाक से एक गबरेला नज़र पड़ा। उमैया काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि देख तेरा खुदा तो यही नहीं। अबू फ़कीहा ने कहा कि ऐ काफिर के बच्चे खामोश, मेरा और तेरा खुदा अल्लाह है। यह सुनकर उमैया काफिर गज़बनाक हो गया और इस ज़ोर से उनका गला घोंटा वो बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया। इसी तरह हज़रत आमिर बिन फुहैरा रदियल्लाहु अन्हु को भी इस कदर मारा जाता कि उनके जिस्म की बूटी बूटी दर्दमंद हो जाती थी। हज़रत बीबी लुबीना रदियल्लाहु अन्हा जो लौंडी थी, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे उस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे, मगर हज़रत बीबी लुबीना रदियल्लाहु अन्हा उफ नहीं करती थी, बल्कि निहायत जुरत व इस्तिक़लाल के साथ कहती थी कि ऐ उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे ज़रूर इंतकाम लेगा। हज़रत बीबी ज़िन्नीरा रदियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के घराने की एक बांदी थी। ये मुसलमान हो गई तो उसको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आंखें जाती रही, मगर खुदावंद ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। इसी तरह हज़रत बीबी नहदिया और हज़रत बीबी उम्मे उबैस रदियल्लाहु अन्हुमा भी बांदियाँ थीं। इस्लाम लाने के बाद कुफ़ार मक्का ने उन दोनों को तरह तरह की तकलीफ़ें देकर बेपनाह अज़ियतें दी, मगर ये अल्लाह वालियाँ सब्र व शुक्र के साथ उन बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलती रही, मगर इस्लाम से उनके कदम नहीं डगमगाए। हज़रत यारे गारे मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने किस किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की, इसकी एक झलक ये है कि आपने उन गरीब व बेकस मुसलमानों में अक्सर की जान बचाई। आपने हज़रत बिलाल, आमिर बिन फुहैरा, अबू फ़कीहा, लुबीना, ज़ुन्नीरा, नहदिया, उम्मे उबैस रदियल्लाहु अन्हुम, उन तमाम ग़ुलामों को बड़ी बड़ी रकमें देकर ख़रीदा
اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک کعبہ میں رہے اور یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہو اعجاز والے آدمی تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔